بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپس کے تعلقات آج ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ اس پر آپ کو یہ حدیث سناتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَلَا تَحَاسَدُوا، توجہ چاہیے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر، مال دولت کو دیکھ کر جلو مت۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، کسی کی عزت، نعمت، مال، دولت، گاڑیاں، جائیداد، اس کو دیکھ کر حسد مت کرو۔ اگر ہم حسد کریں گے تو گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ تعالیٰ سے ہم لڑائی کر رہے ہیں۔ مجھے دیکھو، اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ نے جو اس کو دولت دی ہے یا عزت دی ہے تو نعوذ باللہ ٹھیک نہیں دی ہے، اور نعوذ باللہ میں اس پر غصہ ہوں۔ یہی مطلب ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کو جو اللہ نے عزت دی ہے یا دولت دی ہے یا گاڑیاں دی ہے تو یہ حرام ہے، تو جواب یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ موجود ہے، خدا نہ بنو، وہ حساب لے گا، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ کسی کی نعمت پر کبھی بھی مت جلو، حسد مت کرو، ولا تحاسدوا، اور حسد مت کرو۔ ولا تباغضوا، ایک آدمی آپ کو ویسے برا لگے، ذلیل لگے، بے عزت لگے، تو یہ کام بھی نہ کرو۔ حسد نعمت پر، بغض ویسے اچھا نہ لگنا، یہ مت کرو۔ یہ ہمارے پاک محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں حسد اور بغض ٹھیک کرتا ہوں تو کوئی اور آپ سے بھی کرتا ہے، پھر اس کو بھی برداشت کرو۔ پھر آپ سے بھی تو لوگ کرتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بغض حسد مت کرو، اس کا مطلب یہ کہ میرے ساتھ بغض اور حسد مت کرو، باقی اس کے علاوہ کرو، مجھ سے نہ کرو اور لوگوں سے کرو۔ اس کا تو یہ مطلب ہو۔ ولا تحاسدوا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد مت کرو۔ ولا تباغضوا، ویسے ایک آدمی آپ کو برا لگے اس طرح مت کرو۔ آگے، ولا تدابروا، کسی کی غیبت نہ کرو۔ غیبت، یہ جو غیبت ہے نا، کسی کی آپ نے کوئی بات کی، فائدہ کیا فائدہ؟ اگر میرا آپ پر حق ہے تو میں آپ کو پکڑوں گا بھی، غصہ بھی کروں گا، آپ پر کیس بھی کروں گا، لڑائی بھی کروں گا، جھگڑا بھی کروں گا، بات چیت بھی کروں گا، یہ جائز ہے۔ ایویں وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، فلانا ایسا، ہمارا اس کے ساتھ کیا کام؟ ولا تدابروا، اور کسی کی پیٹھ پیچھے غلط تذکرے بھی مت کرو۔ ولا تدابروا، غیبت نہ کرو۔ اگر ایک آدمی ہے اس میں ایک غلطی ہے تو یہ غیبت ہے، لیکن اگر اس میں وہ بات نہیں اور آپ کر رہے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، ہم سب، میں نے آپ کو بار بار کہا، درس کا مقصد یہ ہے کہ میں خود بھی اس کا محتاج ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں بھی محتاج، آپ بھی محتاج۔ میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں گے، نہیں کہ میں فرشتہ ہوں بس میں بالکل پاک صاف ہوں۔ نہ، داغ داغ مت کہو، سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ غیبت نہ کرو۔ غیبت کب ہوتی ہے پتہ ہے؟ بغض اور حسد کی وجہ سے، تو اس کی ہم غیبت کرتے ہیں۔ بھئی اگر آپ کا اس کے اوپر حق ہے تو اس کو پکڑو نا، اس کے علاوہ ہم کسی کو موضوع بحث کیوں بنائیں؟ ہمارے یہاں مفتی فاضل صاحب تھے، یہاں پڑھاتے تھے، اب مردان میں ہیں، تو انہوں نے ایک دن کہا فلانا عالم آپ کے پیچھے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کے میرے ساتھ 15 سال ہو گئے، میں نے کسی کے خلاف آپ کے سامنے بات کی؟ کہہ رہے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے آپ فارغ ہی نہیں ہیں۔ جو مولوی چوک اور دکان پر کھڑا ہوگا، دکان پر بیٹھا ہوگا، ایویں ادھر ادھر گھومے، وہ غیبت ہی کرے گا نا، اور کیا کرے؟ چھوڑو۔ ہم اپنے آپ کو مصروف رکھو، بچوں کے لیے پیسے کماؤ، لیکن فضول چوک دکان میں آگے پیچھے کسی کو موضوع بحث نہ بناؤ۔ ولا تجسسوا، توجہ، ولا تجسسوا، اور جاسوسی بھی مت کرو۔ وہ کہاں جا رہا ہے، وہ وہاں جا رہا ہوگا، یہ کہاں جا رہی ہے، وہاں جا رہی ہوگی۔ اچھا آپ کا کیا کام ہے؟ جاؤ، تمہارا کیا کام ہے؟
اس کے اپنے مرد موجود ہے، اس کے اپنے والد موجود ہیں، وہ فکر کرے گا؟ آپ کو کیا ہے؟ بولا جاسوسی مت کرو، یہ حضور فرماتے ہیں، پاک نبی کے ارشاد ہے جاسوسی مت کر۔ آگے جملہ ذرا سخت ہے، توجہ چاہیے، ولا تحسسوا، ولا تحسسوا، کسی کی ماں بیٹی کی عزت مت لو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی گندی عادت ہوتی ہے، میرے والد صاحب اس پر بہت غصہ ہوتے تھے، بہت غصہ ہوتے تھے۔ ہماری تربیت فرمائی کہ بھئی بس چوک میں کھڑے ہوں گے، دکان میں کھڑے ہوں گے گھنٹوں گھنٹوں، چوک میں کھڑے ہوں گے گھنٹوں گھنٹوں، بس کرسی لگا لی باہر، لڑکیوں کے اسکول کے سامنے، لڑکیوں کے کالج کے سامنے، لڑکیوں کی یونیورسٹیوں کے سامنے، کوئی ایجوکیشن کی جگہ پر، اور جہاں پر عورتیں ملازمت کرتی ہیں یہ چوک میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بس بری بات ہے، یہ بے عزتی کی بات ہے۔ عفو، پاک صاف رہو، تعف نساؤکم، تمہاری عورتیں بھی پاک صاف رہیں، تم پاک صاف رہو گے تمہاری عورتیں بھی پاک صاف رہیں گی۔ اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، امام غزالی نے فرمایا، امام شافعی نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں نا یہ بات غلط ہے۔ کون سی بات غلط ہے؟ سنو، اگر تم بدکاری کرو گے، زنا کرو گے، تو تمہاری بیٹی بہن سے نکلے گی۔ زنا قرض ہے، یہ مشہور ہے نا، لوگوں میں مشہور ہے کہ زنا قرض ہے، اگر زنا کرو گے تم سے یہ چیز نکلے گی، تمہارے گھر والوں سے یہ چیز نکلے گی۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بھئی میں بدبخت ہوں، گناہگار ہوں، میں نے نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے بدکاری کی، میری بیٹی، بہن، پوتی، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس کی کیا غلطی ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کی بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، اور یہ کامن سائنس ہے۔ میری غلطی ہے تو میری بیٹی نے کیا گناہ کیا؟ تو یہ بات غلط ہے کہ زنا قرض ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ ادھر دیکھو، عفو، پاک صاف رہو، گندے کرتوت نہ کرو، تعف نساؤکم، تو اس کا اثر آپ کی عورتوں پر یہ پڑے گا کہ ہمارے ابو، ہمارے بھائی اچھے ہیں تو ہم بھی نیک رہیں گے، یہ مطلب۔ اور اگر آپ غلط ہو گئے تو ہو سکتا ہے وہ بھی تربوز کو تربوز دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، ان پر گندے اثرات نہ آ جائیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، آپ کی گندی حرکتیں ادھر منتقل نہ ہو جائے۔ لیکن آپ زنا کریں گے تو پھر آپ کی بیٹی بہن سے نکلے گی، زنا قرض ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن علماء سن رہے ہیں، دنیا سنتی ہے، ہزاروں افراد سن رہے ہیں، میڈیا ہے نا، ہاں میڈیا تو راکٹ ہے۔ میں درس دیتا ہوں تو 300-400 آدمی سنتے ہیں، تو پھر جب ریڈیو پر دیتا ہوں تو 12 لاکھ 20 لاکھ، ٹی وی پر 20 لاکھ 12 لاکھ، یہ بھی راکٹ ہے، 2500 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، راکٹ ہے نا۔ تو لوگ موبائل کی وجہ سے گناہ کی طرف جا رہے ہیں، موبائل کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اب موبائل کی وجہ سے دین کی طرف جائیں، لوگوں کو دین پر لائیں گے انشاءاللہ۔ تو یاد رکھو یہ بات غلط مشہور ہے، جو لوگوں میں مشہور ہے۔ ہاں آپ پاک صاف رہیں گے، آپ کے اچھے اثرات گھر پر ہوں گے، آپ برے رہیں گے آپ کے اوپر، آپ کے گھر والوں پر برے اثرات ہوں گے۔ ہاں میں یہ نقطہ بیان کر رہا تھا، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو امام شافعی نے فرمایا کہ ذالکہ کا اشارہ کیا ہے؟ زانی اور مزنیہ کی طرف ہے۔ تو وہاں سے یہ بات نکلی کیا کہ زنا قرض ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذالکہ کا اشارہ زانی کی طرف نہیں، زانیہ کی طرف نہیں ہے، ذالکہ کا اشارہ زنا کی طرف ہے کہ یہ زنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ انہوں نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ زانی عورت سے نکاح ناجائز ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا جہان کی عورتیں ہوتی ہیں اور وہ بدکار ہوتی ہیں، خاوند شریف اللہ والا۔ بعض اوقات ایک لڑکی یا عورت اللہ والی باپردہ ہوتی ہے، خاوند اس کا بدعمل ہوتا ہے، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، آپ کو نظر بھی آتا ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے نا، ذرا توجہ سنو، ایک اور مسئلہ حل کر رہا ہوں، علمی گفتگو ہے، علمی بات۔ الطیبات للطیبین، نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہے آخرت میں، بولو
بری عورتیں برے مردوں کے لیے، بولو آخرت میں، بولو تو برے کو مل جائیں گے اور نیکوں کو مل جائیں گے، یہ مطلب ہے۔ دنیا میں ایک آدمی برا ہے، بیوی نیک ہے، بیوی بری ہے، خاوند نیک ہے، یہ ہم دن رات دیکھتے ہیں۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں نیکوں کے لیے نیک عورتیں ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں نہیں، آخرت میں۔ سبحان اللہ۔ ویسے اگر اہل علم ہو تو آپ نے بڑا مزہ لیا ہوگا اس جملے سے، لیکن اگر آپ کی اسٹڈی ہو تو نیکوں کے لیے سورہ نور، بروں کے لیے برے ہیں تو آخرت میں۔ دنیا میں بدعمل کو نیک عمل بیوی اور نیک عمل بیوی کو بدعمل شوہر مل سکتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اماں جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا آخرت میں حضور کو ملے گی، یہ بات پکی ہے۔ جب پکی ہے تو دونوں پاک ہے، عائشہ پاک ہے، نبی پاک ہے۔ اب سمجھ گئے؟ لوگ اس کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں کہ بدعمل آدمی کی بیوی بدعمل ہوگی، تو یہ بات غلط ہے۔ یا نیک عمل خاوند کی بیوی نیک عمل ہوگی، تو یہ بات بھی کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ دنیا میں بدعمل نیک عمل کو مل سکتا ہے، یہ بات یاد رکھو۔ تو وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَكُونُوا فِي اللَّهِ إِخْوَانًا، اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، لڑائی جھگڑے مت کرو۔ میرے اس کے اوپر قرضہ ہے، لے لو، اس کے علاوہ لڑائی جھگڑا فساد نہ کرو، امن اور محبت سے رہو۔ بولو اس حدیث پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات غور سے سنو، دیکھو میرے دل میں بغض ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ میرے دل میں حسد ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ میرے دل میں ایک لڑکی کے ساتھ یا لڑکے کے ساتھ غلط محبت پیدا ہو گئی، اس پر بھی پکڑ نہیں، یہ ضروری بات ہے۔ حسد اس پر گناہ نہیں ہے، بغض اس پر گناہ نہیں ہے، غلط عشق پیدا ہو گیا اس پر گناہ نہیں ہے، بلکہ جب حسد اور بغض پیدا ہو جائے تو تم غیبت کرو، وہ گناہ ہے۔ جب حسد اور بغض پیدا ہو جائے، اس کے گاڑی کے نیچے، ٹائر کے نیچے کیل رکھ لو، تو وہ گناہ ہے۔ عشق و محبت دل میں آ گئی، آپ نے بات چیت اور زنا شروع کیا تو وہ حرام ہے۔ صرف بغض، حسد اور دلی محبت کسی کے ساتھ پیدا ہو گئی ناجائز دل میں، اس پر پکڑ نہیں ہے، تو سارے خوش ہو جاؤ۔ یہ بہت اہم نقطہ آ گیا۔ بعض اوقات مجھے یہ آدمی برا لگتا ہے، دل میں اچھا نہیں لگتا، اس سے میں حسد کرتا ہوں، لیکن نہ غیبت کرتا ہوں نہ اس کو نقصان پہنچاتا ہوں، تو یہ گناہ نہیں ہے، خوش ہو جاؤ۔ دیکھیے گناہ نہیں تھا، کیوں؟ دل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کا سی پی یو چلتا رہتا ہے۔ تو اگر آپ کو کسی لڑکے یا لڑکی سے محبت پیدا ہو گئی، اس کو آپ دور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں، گناہ کریں، زنا کریں، بدکاری کریں، بات چیت کریں، وہ حرام ہے۔ اب سمجھ گئے؟ دل میں ایک آدمی برا آپ کو لگتا ہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، حسد پر کوئی پکڑ نہیں، غلط محبت دل میں آ گئی اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن جب اس کے مقتضا پر آپ عمل کریں گے تب یہ گناہ ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ سامنے آ گیا۔ آپ دل میں پریشان تھے، ہم کو بعض لوگ اچھے نہیں لگتے ہیں، تو خوش ہو جاؤ، اس پر کوئی پکڑو نہیں ہے۔ ان کے لیے دعا کرو، محبت شروع ہو جائے گی۔ ان کو سلام ان پر کرو، محبت شروع ہو جائے گی۔ ان کے لیے دعا کرو، محبت شروع ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں کہ ہم آپس میں معاشرے میں اچھے طریقے سے بھائی بھائی بن کر رہیں۔ وَكُونُوا فِي اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ